صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ تم اس کے لیے نیند ترک کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ اگر اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو کہ اس نے تمہاری رضا اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے، تو پھر تم اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ۔ وہ تمہاری جانب ہر وہ چیز واپس لے آئے گا۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے، وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا کہ کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے، وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ جو تہجد کا سجدہ قضا نہیں کرتے، اللہ بھی پھر ان کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہے، وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو ڈھونڈنے کے چکر میں خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جوڑتے جوڑتے خود ہی کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ محبت عزت نفس کی قربانی کا نام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ رشتوں کو زبردستی پکڑے رکھنے سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان رشتوں کو تب تک تھامے رکھتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ لہو لہان نہیں ہو جاتے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں مکمل ہونے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں بلکہ خود کی ضرورت ہے؟ ہمارا سکون ہم میں ہی چھپا ہے۔ کسی کو قید کر لینے سے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ عزت نفس قربان کر لینے سے محبت نہیں ملا کرتی۔ گزرے ہوئے وقتوں کو بھلا کر آگے بڑھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، خود کی قدر کرنا سیکھو۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، مگر خود کو کھو کر پانا بہت مشکل عمل ہے۔ تو کوشش کرو کہ جو دوسروں کو دیتے ہو خود بھی اس سے محروم نہ رہو۔ کسی اور سے پہلے تمہارا تم پر حق ہے، اور یہ حق کسی اور کو کبھی مت دو۔ روشنی بکھیرتے بکھیرتے اتنے خالی نہ ہو جانا کہ پھر باقی صرف اندھیرا ہی رہ جائے۔ خود کے لیے لڑو، تم جیسے بھی ہو مکمل ہو، خود کے لیے کافی ہو۔ خود کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل سکے، کیونکہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تو یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ جو چاہیے تھا وہ اب تک نہیں ملا، اور ممکن ہے کہ جس معجزے کا تمہیں انتظار ہے وہ تمہاری آخری دعا کا منتظر ہو۔ اگر وہ اس چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو، تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیری تو بس ملاقات کا بہانہ ہے۔ تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری عین رضا کے مطابق ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ بات تو ساری تڑپ کی ہے، ورنہ وقت تو سارے ہی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہو۔ دعائیں موڑ لائیں گی مقدر کی خوشیاں۔ تم ایک بار اللہ سے اچھا گمان کر کے تو دیکھو۔
یہ تہجد پڑھنا تمہارا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ وہ سجدے ہیں جہاں تم اپنی مراد پا لو گے، اور جب دل میں خدا سما جائے تو آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے نا، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ جو خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، اللہ ان کی قسمت کی الجھی ڈور کو سلجھا دیتا ہے۔